اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہاں سے جب انسان جائے گا تو یا تو بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، یا شدید عذاب ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موت کی حقیقت، دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے اور ہمیں جاننا چاہیے زندگی اور موت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ فی الوقت تو میرا موضوع موت ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ملک میں ارشاد فرمائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو بنایا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو میں نے بنایا ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ پھر سورہ کہف میں ہے مضمون انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے جو زمین پہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ تو دیکھیں ایک پہلے تو زندگی کو دیکھیں، زندگی کیا ہے۔ زندگی میں نے آپ کو بتایا ایک امتحان ہے، کس کا؟ انسان کا، کیونکہ جب روح کو جسم مل جاتا ہے تو اب ہم اسے کہتے ہیں انسان، اور انسان کا امتحان ہے کہ یہ امتحان دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں خیر اور شر دونوں کیفیات میں سے آزماتا ہوں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دانا ہے۔ پھر یہ تمام کائنات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس سے ایک بات تو بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ انسان مقصود کائنات ہے، یعنی انسان کائنات کا خلاصہ ہے۔ اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورج اگر نہ ہو تو ہماری زندگی کیا ہے؟ سورج اگر نہ ہو، اب ظاہر ہے کہ سورج یہ ایک اہم رول ہے ہماری زندگی میں، اور سورج نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے مفہوم کہ اگر میں یہ رات کو ہمیشہ کے لیے بنا دوں تو کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہیں دن لے آئے یا روشنی لے آئے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ تو دیکھیں یہ تھوڑی سی غور و فکر ہے، مطلب سورج جی کو آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی پر اور ہمارے تمام کاموں پر سورج کا ایک اہم رول ہے۔ فصلیں پکتی ہیں، اجالا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دن میں کام کرتا ہے، رات آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں موت کی اور زندگی کی۔ اور دیکھیں ایک وقت تھا کہ زندگی نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، اور عنقریب ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی، اور پھر ایک دوسری دنیا ہوگی، وہ جیسے بھی ہوگی اسی وقت پتہ چلے گا، لیکن وہ حقیقی ہوگی، یہ غیر حقیقی ہے، وہ ابدی زندگی ہوگی، یعنی وہ ابدی دنیا ہوگی۔ تو یہ زندگی یہ عارضی ہے، بالکل عارضی ہے۔ اور دیکھیں
کائنات تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کروڑوں اربوں سال ہو گئے یا جتنی بھی زندگی باقی ہے، لیکن ہم انسان کو اگر دیکھیں، آج کے انسان کو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اور پھر یہی چلا آ رہا ہے، ایوریج جو ہے 60-70 سال عمر چلی آ رہی ہے۔ تو ایک روح کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے دیتا ہے اور وہ دنیا میں ایک وقت گزار کے چلی جاتی ہے واپس۔ مسئلہ ہے سارا روح کو جسم دینے کا۔ تو اگر کوئی سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو یہ تو بڑی غلطی ہوگی کہ آپ کو ایک فائدہ اٹھانے کی چیز آپ کو دے دی جائے، آپ اس کی اہمیت سے واقف ہی نہ ہو۔ وہ ایک تھوڑی سی مثال، وہ قصہ ہے نا، قصے بھی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ایک ماں کا بیٹا تھا، پال پوس کے ماں نے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، باہر نوکری لگ گئی، ماں جو ہے یعنی ماں اکیلی رہ گئی۔ تو کچھ مہینے بعد وہ جو پیسے چھوڑ کے گیا تھا بیٹا وہ ختم ہو گئے، پھر باہر سے چیک آنے لگے 50,000 روپے کا مہینہ، ہر مہینے وہ بیٹا چیک بھجواتا تھا۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ خط آیا ہے اس کو چوم کے رکھ دیتی تھی الماری میں اس خط کو، اور پھر وہ فاقے وغیرہ زیادہ ہوتے گئے اور پھر وہ مر گئی، یعنی قسم و پرسی کی حالت میں مر گئی۔ تو اس نے کوئی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ فرما لیں کہ 30 مہینے خط بھجوائے تھے، 30 مہینے، تو مطلب 15 لاکھ روپے وہ بھجوا چکا تھا، لیکن وہ ماں جو ہے پڑھی لکھی نہیں تھی، تو وہ خط کو سنبھال کے رکھتے، آنکھوں سے چوم کے الماری میں رکھ دیتی کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، خوش ہو جاتی تھی۔ تو وہ پھر موت کے بعد وہ جب الماری میں دیکھا تو اس میں چیک تھے 30 لاکھ روپے کے یا جتنے بھی تھے۔ تو یہ اسی طرح ہے، دیکھیں زندگی ایک نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں سے جب انسان جائے گا تو یا تو بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، یا شدید عذاب ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اگر آپ اس کو نعمت سمجھیں اور اس کو بجائے استعمال کریں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ یہ آپ اچھا عمل کریں، اچھا عمل، اس کی تفصیل ہے لیکن ابھی میں وہ نہیں کر رہا۔ اچھا عمل اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر برا عمل کریں گے، برا عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑے فائدے کی، یعنی اس کو اگر آپ یوٹیلائز کریں صحیح طور پہ تو ایک بہت بڑا فائدہ اور ابدی فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں دنیا کے جتنے بھی آپ فائدے حاصل کر لیں، آخر کار آپ کو جانا ہے۔ بڑھاپے میں اگر انسان مالدار ہو بھی جائے، صاحب جائیداد ہو بھی جائے تو کرے گا کیا اس سے؟ آخر جانا ہے۔ ویسے ایک بات کرو، یا چلو بھرپور جوانی، بہت مال و دولت، تو کیا ہے؟ پریشانی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ پریشانی ہے، یعنی خیال دنیا پریشانی ہے، خیال اللہ کا، یہ اللہ کی یاد، اور تو اس میں پھر آرام ہے اور سکون ہے۔ تو خیر میں موت کی، زندگی اور موت کی حقیقت بیان کروں، یہ ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں وہ عارضی ٹھکانہ، وہ جو ہوتا ہے نا عربی میں مستقر ہوائی اڈے کو کہتے ہیں، جہاز اترتا ہے، لینڈ کرتا ہے اور پھر فلائی کر لے، لینڈ کرتے ہیں فلائی کرتے ہیں۔ ہوائی اڈے میں یہی ہوتا ہے نا، ایک جہاز آتا ہے پھر اڑ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر اس طرح۔ تو اسی طرح روح جو ہے زمین پہ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، یہ ارواح جو ہیں اسی طرح سلسلہ ہے، ارواح آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اس وقت تقریباً 8 ارب ارواح، ارواح مقدسہ، امر ربی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ روح تو بہت بڑی حقیقت ہے، اصل حقیقت تو وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم